در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم الشان واقعہ جس کو دیکھ کر ایک غیر مسلم ڈاکٹر مسلمان ہوا۔ تو یہ وہ واقعہ جس کو سن کر اپنے دل بھی دین و ایمان کی شمع سے روشن کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے سارے بھائی سارے بہنیں ایک بار محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، اپنے غلاموں کا کیا، اور احساس والی زندگی گزاری۔ ہر لمحہ میرے آقا کریم پریشان رہے اپنی امت کے لیے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام ہارون ہے۔ تو ڈاکٹر ہارون کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے، اور بھی وہ کچھ کتابوں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہالینڈ کے رہنے والے ہیں۔ یہ واقعی بہت زبردست اور ایمان افروز واقعہ ہے، تو میں ان کی زبانی ان کی کہانی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے سنا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں جہاں پر لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا سا بچ جاتا تھا اور میں پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا، اور میرا خیال تھا کہ میں ایک ایسی جماعت بناؤں جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بالکل غیر امتیاز کے ساتھ کرے، یعنی اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان بہت سخت گیر قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگوایا پڑھنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا اور میں سبھی کا مطالعہ کر لوں۔ ڈاکٹروں کا ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، اور جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ شیشے کے نیچے رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی پیپر کوئی بھی ایسی چیز۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر کے ایک مولانا صاحب ہالینڈ کے دورے پر آئے ہوئے تھے، وہ اچھی انگریزی جانتے تھے، اور وہ کسی وجہ سے علیل ہو گئے، میرے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھ کر مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے انہوں نے ہلکا سا ٹچ دیا، زور نہیں دیا۔ کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھنا۔ بس ہلکی سی بات کی انہوں نے، اور وہ جملہ چھوڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو، لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو۔ جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو وہ بات سامنے ضرور آتی ہے، کہہ دیا کرو۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب ایک بار انہوں نے کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی پڑھ لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مصروف آدمی تھا، زیادہ مطالعہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک دن مجھے کچھ منٹ گھر میں ملے تو میں کمپیوٹر پر بیٹھا، اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی، میں ان کو ذرا دیکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، پہلی حدیث آئی، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں درج ہے،
कंजुल ईमान में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, इब्ने इसहाक में भी है, इब्ने हशाम में भी है और शायद सीरत की तमाम किताबों में ये रिवायत आपको मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस और रिवायत करते हैं हजरत सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो, और साथ है हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो फरमाते हैं कि हम घरों से निकले, हजूर ने फरमाया जरा जल्दी चलो, एक काम है। वो फरमाते हैं कि बड़ी तेजी के साथ, और आज रूटीन से हट के महबूब ने तेज तेज कदम मुबारक उठाए, तेज तेज, और फरमाते हैं एक गली हमने क्रॉस की, जब दूसरी गली में पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीब रसूल ने फरमाया बिलाल इसे पूछो क्या मसला है। तो हजरत सलमान अर्ज करते हैं हजूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, आपका काम जरूरी है जिसके लिए आप निकले हैं, मैं मालूमात करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसके आंसू पूछने से ज्यादा कोई काम जरूरी नहीं है। और यहाँ पर सभी भाई सभी बहनें दिल की गहराइयों के साथ दुआ करें कि काश कोई रात ऐसी भी आए जब हमें ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो और हम अपने दुख उन्हें बयान करें और वो हमारे आंसू को पूछे और हमारी तात रसी करें। जो भाई जो बहन परेशान है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से अपने करम से सबकी मुश्किलातों परेशानियों को दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहले इसकी दांत रसी होगी, पहले पूछा जाएगा। ये देखिए कि बहुत सारे लोग रोते हैं, दर्द से बिलबिलाते हैं, लेकिन लोग देखने वाले गुजर जाते हैं, कोई एहसास नहीं करता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है। वो कहने लगी कि बात कोई भी नहीं, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहने लगी क्या? तो वो कहने लगी मैं गरीब हूँ, और गरीबी बिजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होता है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं। बूढ़ी हो गई हूँ, और वो बूढ़ी कहती है कि सारी जिंदगी मैंने गुलामी में गुजारी है। मैं तेल लेने आई थी, 5 दिनार का बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूँ, कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है, तो मैं गिरी हूँ, तेल जमीन पी गई है। अब जमीन तो तेल वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूँ, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी। मैं बड़ी परेशान हूँ, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियां बूढ़ी हो गई है, कुर्बान जाओ हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हजूर ने हुक्म दिया बिलाल दौड़ के घर जाओ, 5 दिनार लेकर आओ। फरमाते हैं कि 5 दिनार लाए और तेल खरीद के दिया। वो बूढ़ी औरत फिर रोने लगी। जब पूछा गया अब क्यों रोती हो, तो वो कहने लगी बताया है कि मैं गरीब हूँ, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, मार तो अब भी पड़ेगी। तो पूछने लगे कि अब क्यों मार पड़ेगी, तो वो अर्ज करती है महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई हो। और ये देखिए कि अभी मदीना तैयबा मेरे करीम रसूल आए हैं। इमाम यूसुफ सालिह फरमाते हैं कि अभी आए थे, वो बूढ़ी औरत जानती भी नहीं थी कि ये कौन अजीम हस्ती है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी, तो वो कहने लगी जी। तो देखिए कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने उस औरत से फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। गोया के अल्लाह ताला की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी, और आगे आगे नहीं सारी किताबें पढ़ ले तारीख की, सीरत की। वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के पीछे पीछे। सारी गलियां उसने फराई मदीने की। सहरा आ गया, एक दरवाजे पे दस्तक दी, मालकन आई। वो बीबी बाद में कहती है कि मैं भी बड़ी डाडी थी, यानी सख्त थी, किसी में ताकत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने खड़ा होता। लेकिन वो कहती है कि जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हालों में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा,
وہ کہتے ہیں کہ گورے چٹے کہ سفید رنگ پہ کالی زلفیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں جب تک آپ بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی. شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے بڑے دھیمے اور بڑے خوبصورت لہجے میں کہا یہ تمہاری نوکرانی ہے. وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو حضور کے جلووں میں ہی محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کہتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہاری نوکرانی ہے. وہ کہنے لگی جی. تو میرے کریم رسول نے فرمایا اس بیچاری کی غلطی کوئی نہیں, اس کو مارنا مت, اس سے تیل گر گیا تھا, نیا خریدتے دیر ہو گئی, رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آ گیا ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ کبھی کسی کی نہیں مانتی تھی, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کچھ نہ کہنا, وہ کہنے لگی کہ نہیں کہتی, یہ وعدہ ہے کچھ نہیں کہوں گی. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پاک نظریں اٹھائی اور اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا, غریب عورت کی طرف, اور فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں جاؤں. یہ دیکھیے کیسے الفاظ کہے کہ اگر تم کہو تو میں جاؤں. خود ہی بھیگ دے اور خود ہی کہے کہ مانگتے کا بھلا ہو. تو اس عورت نے خراج پیش کیا اور چند آنسو گرے اور کہنے لگی حضور جیسے بندہ نوازی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور موڑا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں عورتیں دوڑ کے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بتا تو صحیح یہ ہے کون. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نہیں جانتی, یہی تو ہے جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. وہ بیبیاں دوڑ کے آئی اور کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو, خالی تو نہ لوٹاؤ, مہربانی فرماؤ اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں پر کلمہ پڑھ رہی تھی تاریخ کے اوراق میں, اور میں وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں, یہ میں نے آپ کو وہ ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے جو مجھے بھی بہت بہت خوبصورت لگا, کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عطا ہی اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیزیں ہیں. اور یقیناً جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ان سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی بھی معزز اور کوئی بھی عظیم ہستی نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کروڑوں اربوں خربوں بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. تو ہر میرا بھائی ہر میری بہن کوشش کیا کرے کہ روزانہ 2 نفل ضرور پڑھا کرے اس چیز کے اے اللہ تیرا شکر ہے سب نعمتوں کا, اور سب سے بڑی نعمت کہ تو نے ہمیں اس عظیم امت میں سے پیدا فرمایا. تو میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.